پانچواں عمل دنیا سے بے رغبتی. جتنا دنیا سے بے رغبتی ہوگی اللہ کی محبت نصیب ہوگی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور زمین پہ بسنے والے تمام انسان بھی مجھ سے محبت کریں. لسان نبوت نے ایک فصیح جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما فی اید الناس یحبک الناس. دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. لوگوں کے ہاتھ میں جو مال دولت ہے اس کی طرف توجہ نہ کرو، اعراض کرو، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. کہ اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور چاہو کہ لوگ بھی محبت کریں تو تم لوگوں کے ہاتھ میں جو مال اور دولت ہے اس کی طرف توجہ نہ کرو، لوگوں کے پاس پیسہ اور مال مانگنے مت جاؤ، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے، بار بار پیسے مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے، تو اس کے دل میں اس کی اہمیت گر جاتی ہے. اہمیت گر جاتی ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ہاں بھی محبت تب نصیب ہوگی جب دنیا سے بے رغبتی ہو، اور اللہ کے حبیب کے ہاں بھی تب ہوگی جب دنیا سے بے رغبتی ہو. دنیا کی قدر اللہ کے ہاں نہیں ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء. اگر اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. دنیا میں سب سے حقیر چیز مچھر ہے، اور مچھر کی حقیر چیز اس کا پر ہے. تو حضور فرما رہے اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت کوئی نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے پوچھا تم میں سے کون اس مردار بکری کے بچے کو 1 درہم کا خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں خریدتے، تو بچہ مردار ہے، کسی کام کا نہیں، تو ہم اسے نہیں خریدتے. حالانکہ 1 درہم حضور نے فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہاری نظر میں اس مردار بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں، تم 1 درہم میں لینا اسے قبول نہیں کرتے، اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. جیسے تمہاری نظر میں یہ مردار بکری کا بچہ حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توجہ دلا دی اس طرف کہ اللہ سے تعلق رکھنا ہے، دنیا سے بے رغبتی کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ آرام کر رہے تھے. حضور کے جسموں پر نشانات پڑ گئے تھے. چٹائی پہ بستر نہیں ڈلا ہوا تھا، آپ کے گھر میں فقر تھا، بغیر بستر کے آپ چٹائی پہ آرام کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ نشانات پڑ گئے. عبداللہ ابن مسعود آئے، فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ چاہو تو ہم آپ کے لیے نرم تلائی بنائیں، اس نرم گدے پر آپ آرام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے، فرمایا کہ میری اور دنیا والوں کی مثال تو یوں ہے جس طرح کہ ایک مسافر ہو، وہ سفر میں جا رہا ہو اور ایک جگہ پر جا کر پڑاؤ ڈالے، تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر آرام کر کے اپنی منزل کی طرف چلا جائے. تو اشارہ کیا ہماری منزل تو آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا ہماری منزل نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں، دنیا منزل نہیں ہے کہ اس کے بنانے میں اتنی فکر کریں، منزل تو آخرت ہے. تو 5ویں چیز اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو وہ ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے. نمبر 6، چھٹا عمل کہ انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے وہ ہے کائنات میں جس سے محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے. محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس لیے نہ ہو کہ یہ میری فلاں جماعت کا ہے، پارٹی کا ہے، قبیلے اور خاندان کا ہے. نہیں، من احب للہ، محبت اللہ کے لیے، وابغض للہ، نفرت اللہ کے لیے، واعطى للہ، اللہ کے نام پر دے، مقصود اللہ کی رضا، ومنع للہ، کسی کو نہ دے اللہ کی رضا کے لیے. فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو ایمان کامل تب ہوگا جب محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دن میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، اور آج کے دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اللہ انہیں سایہ دے گا جو اللہ کے لیے محبت کریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں اس علاقے میں بھیجا. اب جو شخص اس علاقے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس کی اس فرشتے سے ملاقات ہو گئی. یہ انسانی صورت میں تھا. فرشتے نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں علاقے میں جا رہا ہوں. پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا فلاں شخص سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. کہا کیا دنیا کا کوئی تعلق تمہارا اس سے ہے؟ مال اور دولت کی وجہ سے جا رہے ہو؟ دنیاوی کوئی حاجت ہے اس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں. مجھے محبت صرف دین کی نسبت سے ہے، باقی کوئی نسبت نہیں ہے، اس لیے میں ملنے جا رہا ہوں. اس فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بندے سے جا کر کہہ دو جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے ہماری رضا کے لیے، تیرا رب بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے. جیسے تو اس سے محبت کر رہا ہے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. اس لیے ایک عمل اگر ہم چاہیں کہ اللہ کی محبت نصیب ہو، محبت الہی نصیب ہو، تو ہم دنیا میں جس سے محبت کریں صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، مال دولت دنیا پیسہ یہ مقصود نہ ہو. نمبر 7، محبت الہی چاہیے تو دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. اللہ کو یہ بہت پسند ہے جب انسان اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف دین کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ کو یہ داعی اللہ بہت پسند ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تمہارے اندر جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ نے کہا یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. آج ہماری ساری دعوت کس کی ہے؟ پیسے کی. پیسے کی دعوت، دنیا کی دعوت، مال کی دعوت، عورت کی دعوت. اللہ کی دعوت کہیں نظر نہیں آ رہی. اللہ کی دعوت کا بول اتنا بولو گے تو اللہ کی محبت دل میں رچ بس جائے گی. آج اللہ کی طرف دعوت نہیں ہے. دعوت دے رہے آؤ چلتے ہیں فلاں ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، آؤ چلتے ہیں فلاں پارک اچھا ہے، آؤ چلتے ہیں فلاں میوزیم اچھا ہے، آؤ چلتے ہیں فلاں محل اچھا ہے، آؤ چلتے ہیں فلاں نہر اور دریا وہ مقام اچھا ہے. دنیا کی ساری دعوت دنیا کے لیے ہے. کاش اگر یہ دعوت دنیا کے بنانے والے کے لیے ہوتی، وہ اپنی محبت دلوں میں ڈال دیتا. آج اس اللہ کے لیے دعوت نہیں ہے. صحابہ کی دعوت اللہ کے لیے تھی. وہ جہاں جاتے تھے دعوت دیتے تھے. ان کا عمل ایسا تھا کہ لوگ انہیں دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. ان کے عمل اور کردار کو دیکھ کر لوگ دین میں داخل ہو جاتے تھے. آج کے مسلمان کے عمل کو دیکھ کر لوگ دین سے پیچھے ہٹتے ہیں، بولتے ہیں یہی دین ہے جو اس کا عمل ہے، پھر تو یہ دین نہ قبول کیا جائے. آج کون سا گناہ ہے جو مسلمان میں نہیں ہے؟ یہی چیز رکاوٹ بن رہی ہے لوگوں کے دین میں داخل ہونے کی. آج اگر ہمارا عمل صحابہ کے طرز پہ ہوتا، اللہ کی قسم لوگ دیکھ کر ایمان لے آتے. صحابہ کا لشکر گیا روم کے مقابلے میں. رومی بادشاہ نے وزراء سے پوچھا مسلمانوں کا مقابلہ تو مشکل ہے، یہ تو نہایت بہادر اور جرنیل لوگ ہیں اور بڑی دلیری اور شجاعت سے لڑتے ہیں، موت سے تو ڈرتے کوئی نہیں، موت کا تو استقبال کرتے ہیں، آپ بتاؤ ان سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ ایک وزیر نے کہا کہ ہماری لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، ان رومی لڑکیوں کو ان صحابہ کے لشکر میں بھیج دو، ان کو ہدایہ دے کر بھیجو تاکہ یہ ہدیے لے کر ان کے پاس جائیں. تو اب یہ مردوں کو اپنی طرف مائل کر دیں گی، اور جب مردوں کی اور ان صحابہ کی نگاہ ہماری لڑکیوں پہ پڑ جائے گی تو ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، پھر یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. بادشاہ کو یہ تدبیر پسند آئی. بادشاہ نے روم کی تمام لڑکیاں جمع کر دیں، خوبصورت لڑکیوں کو تحفے تحائف دیے اور صحابہ کے لشکر میں بھیج دیا. چونکہ شریعت کا حکم ہے، دین عورت پر ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیتا، بچے پر ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیتا. اسلام صرف کہتا ہے اس سے لڑو جو تمہارے مقابلے میں لڑائی کے لیے آیا ہے.
جو لڑنا نہیں چاہتا اس سے بھی نہ لڑو۔ اسلام امن و امان کا داعی ہے۔ اب جب یہ عورتیں تحفے تحائف لے کر صحابہ کے لشکر میں آنے لگی، کمانڈر تھے سعد بن ابی وقاص، انہیں پتہ چل گیا، اس صحابی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ایمان والو تم اپنی نگاہوں کو جھکا دو۔ یہ اللہ نے سورہ نور میں حکم دیا، نگاہوں کو جھکا دو۔ قرآن کی آیت سننی تھی، سب صحابہ کی نگاہیں جھک گئی، تمام لڑکیاں آئیں، پورے لشکر میں گھوم کے چلی گئیں، کسی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ ایمان تھا۔ تو جب یہ ایمان ہوتا تھا تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آسمان سے اترتی تھی کہ بدر میں پھر اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا۔ وہ رب آج بھی موجود ہے، اس کی قدرت پہ زوال نہیں آیا، اس کی طاقت ختم نہیں ہوئی۔ ہمارے ایمان میں کمی آئی ہے، ہمارے اعمال میں کمی آئی ہے، اس لیے اللہ کی مدد روٹھ گئی۔ اس لیے میں نے ایک عمل ذکر کیا، دعوت الی اللہ۔ جہاں جائیں اللہ کی دعوت ہو، اللہ کی دعوت دیں گے، اعمال کی دعوت دیں گے، اللہ مال بھی دے گا۔ اعمال سے الف اور عین ہٹاؤ تو مال بچتا ہے۔ اعمال کی دعوت دیں گے، اللہ مال دے گا، دنیا کو اللہ قدموں میں لائے گا۔ اللہ نے صحابہ کے قدموں میں دنیا کو لایا، انہوں نے کیسر کو، روم کو فتح کیا، محلات ان کے قدموں میں آ گئے، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ بن گئے۔ وہ لوگ تو بکریاں چرانے والے لوگ تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ میں جب بکریاں چراتا تھا تو مجھ سے میرے والد نے ایک موقع پر کہا، عمر تمہاری کیا حالت ہوگی، تم تو بکریاں بھی صحیح نہیں چرا سکتے۔ فرماتے جب اسلام لایا تو اللہ نے ایسی عزت دی، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ عمر ہے۔ عزت اسلام نے دی ہے، عزت اعمال دیتے ہیں۔ آج ہماری اعمال سے نگاہ کٹ گئی، دین سے نظر ہٹ گئی۔ آج کے نادان نے سمجھا دنیا سے عزت مل جائے گی، دنیا سے کبھی عزت نہیں ملتی۔ اللہ نے عزت دین میں رکھی۔ جس نے دنیا کو لات ماری دین پر آیا، اللہ نے چمکا دیا۔ جنید جمشید تھا، زندگی گانے میں گزری تھی، لیکن آخری عمر میں دین کی طرف آیا، اللہ نے کیسی عزت دے دی۔ اتنا بڑا جنازہ ہوا کہ کراچی کی تاریخ میں اس سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا۔ اداکار تو روزانہ مرتے ہیں، گلوکار تو روزانہ مرتے ہیں، فنکاروں کے تو روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، ان کی صفوں میں ایک آدمی بھی نہیں ہوتا، 2 سے 2.5 صفیں ہوتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ان فنکاروں کے حال کو نہ دیکھو، ان کے مستقبل کو دیکھو، مستقبل میں رسوا ہو جاتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، اللہ گھر کا سکون چھین لیتا ہے، اطمینان قلب اللہ لے لیتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کہتا ہے جب تم دنیا میں بے حیائی پھیلاؤ گے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی سزا دیں گے، آخرت میں بھی سزا دیں گے۔ آخرت میں تو اللہ دیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اللہ محبت کرے گا، اللہ دنیا میں چمکا دے گا۔ محبت الہی کا 8واں سبب ہے سخاوت۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ جتنا انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ مال کے خرچ کرنے سے اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ میں یہی وصف تھا، اللہ نے جو دیا انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,80,000 دراہم ہدیے میں بھیجے۔ اتنی بڑی رقم ان کو ہدیے میں بھیجی گئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا اعلان کرو جس کو ضرورت ہے۔ تمام لوگ جمع ہوئے، صبح سے لے کر شام تک 1,80,000 دراہم صدقہ کر دی۔ افطاری کا وقت آیا تو خادمہ نے کہا کاش آپ 2 درہم چھوڑ دیتی، ہم بھی کچھ خرید لیتے۔ فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو اپنے بارے میں یاد ہی نہیں رہا، اپنی فکر ہی کوئی نہیں، اور اتنی سخاوت کر دی۔ موطا مالک میں روایت ہے، ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھیں، گھر میں ایک ہی روٹی تھی، فقیر نے صدا لگا لی، خادمہ سے کہا یہ روٹی دے دو۔ خادمہ نے کہا کہ افطاری کس کے ساتھ کریں گے؟ فرمایا کہ بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ کوئی بندوبست کر دے گا۔ فقیر کو دے دی۔ افطاری کا جب وقت آیا تو دیکھا کسی نے ہدیہ بھیجا، ہدیے میں بکری کا گوشت تھا، روٹیاں تھی، شوربہ تھا، سالن تھا۔ حضرت عائشہ نے خادمہ سے کہا دیکھو اللہ کے نام پر دیا، اللہ نے کیسی اس سے بہترین چیز ہمیں واپس کر کے دی۔ اس لیے 8واں عمل کہ اللہ ہم سے راضی ہو، محبت الہی، تو وہ 8واں ہے سخاوت۔ 9واں عمل کہ جس کے ذریعے سے محبت الہی نصیب ہوتی ہے وہ ہے تہجد۔ تہجد کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔
جب انسان اس وقت اٹھ کر اللہ کو پکارتا ہے اللہ رب العزت اس کے دامن کو خالی نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی توبہ کرنے والا، حل من تائب حل من سائل، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، حل من مستغفر، کوئی ہے گناہوں پہ بخشش طلب کرنے والا۔ اس موقع پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ اس لیے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے مانگے۔ تہجد پڑھنے والے کو اللہ عزت دیتا ہے۔ آج سے شروع کر کے دیکھ لو، جس دن شروع کرو گے اس سے اگلے دن میں رزق بھی بڑھے گا، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، دل کا سکون بھی ملے گا، جو چاہو گے چند دنوں میں ہو جائے گا۔ اللہ کو سب سے زیادہ تہجد بہت پسند ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کی نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پسند بھی کرے گا، اور یہ نماز تمہارے لیے قدردانی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی آدھی رات اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کرو۔ اس لیے تہجد اللہ کو پسند ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضور سے پوچھا ای الدعاء اسمع، اللہ کب دعائیں قبول کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے کی دعا، وہ دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد دعا۔ آخری 10واں عمل، چونکہ آج چھٹی کا دن ہے اس لیے میں یہ بات پوری کر دیتا ہوں۔ 10واں اور آخری عمل ہے، وہ ہے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، جب انسان اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پسند ہے، چاہے وہ مخلوق انسان ہو یا حیوانات ہو۔ صحیح بخاری ہی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی ایک عورت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ عورت بے حیا تھی، زندگی گناہوں میں گزری، لیکن ایک جگہ سے گزر رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا پیاسا تھا، مٹی چاٹ رہا تھا، اپنا موزہ نکالا، پانی نکال کر پلایا۔ اللہ کو عمل پسند آیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک عورت نے بلی گھر میں باندھ کے رکھی، اسے کھولا نہیں، اسے دانہ پانی نہیں ڈالا، کھولا بھی نہیں کہ وہ خود اپنے لیے بندوبست کرے۔ اس حال میں اس بلی کو موت آ گئی۔ آپ نے فرمایا اس بلی کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو 10واں عمل، اللہ محبت کرے گا جب اللہ کی مخلوق سے محبت ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ الی من احسن عیالہ، اللہ تعالیٰ کی یہ سب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ میں 2 واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اپنی مخلوق کے لیے کس طرح بندوبست کرتا ہے، کس طرح اللہ رزق کا انتظام کرتا ہے، یہ بندے کو بتانے کے لیے کہ جب میں اسے دے سکتا ہوں، اے میرے بندے میں تجھے بھی دے سکتا ہوں۔ ابن خلکان کی کتاب وفیات الاعیان، اس میں انہوں نے ابن بابشاز کوفی کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے ایک بلی ہمارے سامنے آئی اور ہم نے اس کے سامنے گوشت کی بوٹی ڈالی، اس بلی نے بوٹی اٹھائی اور چلی گئی، پھر آ گئی، پھر ہم نے بوٹی ڈالی، پھر وہ چلی گئی، پھر آ گئی، پھر ڈالی، کئی دفعہ ایسا ہوا۔ ہم سارے ساتھی سوچنے لگے ہم نے اتنا اس کے سامنے گوشت ڈال دیا کہ وہ اس کے لیے کافی تھا، لیکن یہ بار بار کیوں آ رہی ہے؟ تو ایک ساتھی اٹھا، بلی کے پیچھے گیا، کہا جب ہم پیچھے پیچھے گئے تو کیا دیکھا کہ بلی جامع مسجد کی دیوار کے ساتھ ایک اور بلی تھی، وہ اندھی تھی اور لنگڑی تھی۔ اس بلی کی بینائی نہیں تھی اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی۔ تو یہ بلی یہاں سے گوشت کی بوٹی اٹھاتی اور جا کر اس کے سامنے رکھتی اور پھر اپنے پاؤں سے اسے ہلاتی تو وہ بوٹی اٹھا کر کھاتی۔ ابن بابشاز کوفی کہنے لگے میں سجدے میں گر گیا کہ رب العالمین، جب بلی اندھی ہو جائے تو اسے رزق دیتا ہے تو اشرف المخلوقات انسان کو اللہ رزق کیوں نہیں دے گا؟ اللہ ضرور رزق دے گا، انسان نے رب کی نافرمانی کی ہے، اس لیے آج اس پہ رزق تنگ ہو گیا ہے، رزق کی کمی اور قلت آ گئی، یہ نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے، ورنہ جب اللہ اسے دے سکتا ہے انسان کو بھی دے سکتا ہے۔ ابن بابشاز کوفی کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے سب چیزوں کو چھوڑا اور میں ایک کنارے پر بیٹھا اور میں نے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ امام رازی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے کے دوران ایک کوا آیا اور اس کوے نے ایک روٹی اٹھائی
اور ایک دم اڑ کے چلا گیا۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، آخر یہ کوا روٹی اٹھا کے کہاں لے جا رہا ہے؟ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، کہا کہ دیکھا کہ ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے نیچے ایک ٹیلا تھا، یہ کوا وہاں پہنچا تو ہم بھی گئے۔ اس ٹیلے کے نیچے ایک آدمی نے اپنے جس کے ساتھ دشمنی تھی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے وہاں پر پھینکا ہوا تھا۔ یہ کوا گیا، جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے وہ انسان وہاں ٹیلے کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ یہ کوا گیا اور اس کے منہ پر روٹی ڈال دی اور وہ آدمی اپنے منہ سے روٹی کھانے لگ گیا۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں تعجب میں پڑ گیا کہ اے اللہ، جب ایک انسان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں لیکن تو رزق اسے بھی فراہم کر رہا ہے، کوے جیسی مخلوق کو لگا دیا، وہ اسے رزق دے رہا ہے، تو اللہ آج ہمیں بھی رزق دے سکتا ہے اگر ہم گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے تعلق مضبوط کر دیں۔ یہ میں نے 10 اعمال ذکر کیے، اگر یہ زندگی میں آئے گی، محبت الہی ہوگی، رب محبت کرے گا تو اللہ اپنی ساری مخلوق کو انسان کے قدموں میں لے آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔